صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ہمارے اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں آج کل پھیل رہی ہیں، جن میں اخلاقیات کے حوالے سے ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ پستی کی طرف جا رہا ہے۔ خاص طور پہ دوسروں کی عزت کے حوالے سے دوسروں کی عزت اچھالنا اور اس کے ساتھ جتنے بھی جرائم ہیں، اخلاقی جرائم، وہ ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ اور افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے جرائم کو گناہ بھی تصور نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر کسی کا مذاق اڑانا شریعت میں حرام ہے، چغلی کرنا، غیبت، بہتان، الزام تراشی، تہمت لگا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی انسان کی اس جگہ تذلیل کرتا ہے، عزت اچھالتا ہے جس جگہ پہ اللہ نے اسے عزت دی ہو، اللہ اسے وہاں ذلیل کرتا ہے جہاں اس کی عزت ہے۔ یہ ساری اخلاقی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور افسوس اس بات کا ہے کہ لوگ ان کو جرم بھی تصور نہیں کرتے۔ جرم تصور کریں گے، احساس ہوگا، بندہ توبہ استغفار کرے گا، جبکہ شریعت کی نگاہ میں یہ گناہ اتنے سنگین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کعبے کے ساتھ ملایا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کو مخاطب کیا اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے مسلمانوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں تمہیں پتہ ہے یہ دن کون سا ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں پتہ ہے، ذو الحجہ کا دن ہے، 10 ذو الحجہ ہے، حرمت والا دن ہے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ مہینہ کون سا ہے؟ کہا جی ہاں مہینہ بھی حرمت والا ہے، ذو الحجہ کا مہینہ ہے۔ فرمایا تم جانتے ہو یہ شہر کون سا ہے؟ فرمایا جی ہاں یہ مکہ شہر ہے، حرمت والا شہر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا۔ فرمایا جس طرح یہ دن حرمت والا، یہ مہینہ حرمت والا، یہ شہر حرمت والا ہے، فرمایا اسی طرح جس طرح اس مہینے کی حرمت کا خیال رکھنا ہے، مومن کی حرمت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ جس طرح کعبۃ اللہ کی عزت کا خیال رکھنا ہے، اسی طرح فرمایا مومن کی عزت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مومن کی عزت کو کعبۃ اللہ کی عزت کے ساتھ ملایا ہے۔ بلکہ ایک حدیث ہے، ترمذی کے اندر موجود ہے، الصحاح کے اندر ہے، البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے کعبہ، ما اعظمکی و اعظم حرمتکی، اے کعبہ تیری عزت بڑی ہے، تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، لیکن والمؤمن اعظم حرمتا عند اللہ منک، ایک مومن کی عزت تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس فرمان کے تحت
ہمارے ہاں کوئی آدمی کعبۃ اللہ کی طرف ٹانگیں کر کے سویا ہونا تو ہم اسے کہتے ہیں بھئی اپنی ٹانگیں پھیر، بے ادبی ہو رہی ہے۔ تو جس طرح ہم کعبۃ اللہ کی بے ادبی کا خیال رکھتے ہیں، کسی کو بیت اللہ کی گستاخی کرنے نہیں دیتے، اسی طرح ہمیں ایک مسلمان مومن کی عزت کا خیال رکھنا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کے سامنے کسی مومن کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اگر وہ طاقت رکھتا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے، جس طرح کعبۃ اللہ کی عزت کا دفاع کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبۃ اللہ کو اور مومن کی عزت کو ملا کر اس لیے بیان کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کی عزت تو دشمن بھی کرتے ہیں، کافر بھی کرتے ہیں، مکہ والا بھی کرتے تھے، یہودی بھی کرتے تھے۔ فرمایا جس طرح تم سارے کعبۃ اللہ کی عزت کرتے ہو، اسی طرح ایک مومن کی عزت ہونی چاہیے۔ لیکن کیا کریں، افسوس کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس وقت سب سے سستی چیز دوسروں کی عزت اچھالنا ہے۔ جس کے پاس کوئی اور کام نہیں ہے، اس کے پاس بس یہ کام ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال لوں، بس ٹھیک ہے۔ ہر بندہ اس کام پہ لگا ہوا ہے، ہر دوسرا تیسرا بندہ اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ محترم بھائیو، شریعت کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں کسی مسلمان بھائی کی عزت اچھالنا، اس کی عزت تار تار کرنا، اس پر الزام لگانا، اس پر بہتان لگانا، اس پر تہمت زدی کرنا اتنا بڑا جرم ہے۔ ایک تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے اندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یرمون المحصنات، جو کسی پر تہمت زدی کرے گا ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، اس کے پاس 4 گواہ نہیں ہے، فرمایا اسے 3 سزائیں ملیں گی۔ فجلدوہم 80 جلدہ، اس کی پہلی سزا یہ ہے کہ اسے 80 کوڑے مارے جائیں۔ کسی پر الزام لگانے کی، جھوٹا الزام لگانے کی سزا 80 کوڑے ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی ساری زندگی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اگر زندگی بھر اس کی گواہی کی ضرورت پڑ جائے، اس کی ساری زندگی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اور محترم بھائیو، میرے سمیت ہم میں سے ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے، قرآن کے اس آیت کے تحت کیا ہماری گواہیاں قبول کی جا سکتی ہیں؟ ہم تو پتہ نہیں کتنے الزام تراش ہیں، کتنی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن ہماری اکثریت کا حال یہی ہے۔ اور تیسرا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، رب کا قرآن کہتا ہے ان کا شمار فاسقین میں ہونا ہے۔ 80 کوڑے لگیں گے، ہاں البتہ اگر کوئی فسق سے بچنا چاہتا ہے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، وہ توبہ کر لے۔ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا، صرف توبہ کافی نہیں ہے، جب تک جو جرم اس نے کیا ہے اس کی وہ اصلاح نہیں کرتا۔ آپ کسی کی عزت اچھالتے ہیں، کسی پر الزام لگا دیتے ہیں، معاشرے میں اس کی عزت تھی، آپ نے الزام لگا دیا، اس کی عزت خراب ہو گئی۔ اب قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف توبہ کافی نہیں ہے۔ آپ اتنا نہیں کہہ سکتے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے فلاں کی عزت اچھالی تھی، نہیں، یہ جملہ کافی نہیں ہے، بلکہ فرمایا اس جملے کے ساتھ من بعد ذالک واصلحوا، اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، اس خرابی کی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں کو بتلانا ہے کہ میں نے اس پر جھوٹا الزام لگایا تھا، اس کی وہ جو عزت ہے اس کو بحال کرنا ہے۔ یہ تو سزا ہے قرآن کے اندر۔ اب آئیے حدیث کا مطالعہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کسی کی عزت اچھالتا ہے اس کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ فرمایا سود کے 70 درجے ہیں۔ سود کے، ایک بندہ سود کھانے والا ہے، فرمایا اس کے 70 درجے ہیں، اور سود کا
سب سے کم درجہ، سب سے ہلکا جو درجہ ہے سود کا، ادناہا الذی یقع علی امہ، نعوذ باللہ، سود کا سب سے کم درجہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ ماں کے ساتھ بدکاری کرنے کو کتنا بڑا جرم سمجھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں معاشرے کا سب سے گندا ترین انسان وہ ہے جو نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اور فرمایا سود کا سب سے کم درجے کا گناہ یہ گناہ ہے۔ اور سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ سود کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اس کا گناہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان بھائی کی عزت اچھالنا ہے۔ گویا اس حدیث کے تحت اپنی ماں کے ساتھ بدکاری سے بڑا جرم کیا ہے؟ کسی کی عزت اچھالنا۔ یہاں ہمیں پتہ چل جائے نا کوئی بندہ سودی کاروبار کرتا ہے نمازیں بھی پڑھتا ہو، سودی کاروبار بھی کرتا ہو، ہم کہتے ہیں دیکھو بھی نمازیں بھی پڑھتا ہے، سودی کاروبار بھی کرتا ہے، لیکن ہم خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں پڑھنے کے بعد جہاں کر ہم لوگوں کی عزتیں اچھالتے ہیں، کسی کا مذاق، کسی کا ٹھٹھا، کسی پر الزام، کسی پر تہمت، کسی پر بہتان، کسی کی چغلی۔ یہ کام بھی ایسے ہی ہے جیسے سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اتنا بڑا جرم تصور کیا ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں لوگوں کی عزتوں کا دفاع کیا ہے، ہمیشہ ساری زندگی آپ نے لوگوں کی عزتوں کا دفاع کیا ہے۔ زندہ تو زندہ رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مرنے والوں کی عزتوں کا بھی دفاع کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اذکروا محاسن موتاکم، فرمایا جو بندے فوت ہو جائیں نا ان کی پگڑیاں نہ اچھالا کرو۔ انسان ہے، کمی بیشی بندے سے ہو سکتی ہے، گناہ بندے سے ہو سکتا ہے، جرم بندے سے ہو سکتا ہے، بندہ جو فوت ہو گیا اب ایسے بیٹھے بیٹھے اس کی پگڑیاں اچھالتے رہو؟ فرمایا نہیں، فرمایا اس کی اچھائیاں بیان کرو، اس کے اندر اگر ایک بھی نیکی ہے اس نیکی کو بیان کرو، جو اس کے اندر گناہ ہے وَكُفُّ عَن مَسَاوِيهِمْ، اپنی زبانوں کو اس کی برائیوں سے روک لو، اس کی برائیاں بیان نہ کرو، اچھائیاں بیان کرنی ہے، برائیوں سے اپنے آپ کو روک لینا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی تھا جس کا نام تھا مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ صحابی رسول ہے، انسان ہے، غلطی ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے زنا کر لیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ یہ دوسری طرف ہوا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے غلطی کی ہے، مجھے سزا دیں۔ آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا۔ پھر یہ چہرے کے سامنے آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہوئی ہے، مجھے سزا دیں۔ آپ نے پھر چہرہ پھیر لیا۔ چوتھی مرتبہ اس نے جب پھر اعتراف کیا نا، جب 4 مرتبہ اپنے جرم کا اعتراف کر لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی چلو بھی سواریاں نکالو، اس کو ساتھ لو، اس کو رجم کرنے جائیں۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی ساتھ ہیں، صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں۔ مائد اسلمی رضی اللہ عنہ کو جنگل میں لے جایا گیا، پتھر مار مار کے رجم کر دیا گیا۔ اب یہاں پہ رک کے ایک اور بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا، غور کریں اس حدیث میں مائد اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر اعتراف جرم کیا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے اسے اعتراف جرم کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ کیا وہ قرآن کی اس آیت کو نہیں جانتا تھا؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا۔ آج میری تیری سوچ یہی ہے نا، جو مرضی کرتے رہیں، شرک کے علاوہ اللہ نے سب معاف کر دینا۔ کیا اس کے سامنے یہ آیت نہیں تھی توبہ کر لوں گناہ معاف ہو جائے گا؟
کیوں اعتراف کیا؟ کیوں پتھر کھا کھا کے رجم ہو گیا؟ گناہ سے توبہ مانگ لیتا۔ پھر ان کے پاس تو آفر تھی ایک بہت بڑی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت موجود تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتا اور آ کر کہہ دیتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوگی، میرے لیے معافی مانگے۔ وہ یہ جملہ بول سکتا تھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے گناہوں کی معافی شاید کروا دیتے۔ اس نے یہ کام نہیں کیا، اس نے اعتراف جرم کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ان سب کے باوجود اس نے اعتراف جرم کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کی یہی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ہم تو اس آیت کو اسی انداز میں سمجھتے ہیں کہ اللہ نے شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دینا ہے، لیکن آیت کا آخری حصہ یہ ہے لمن یشاء، جس کو رب چاہے گا اس کو معاف کرنا ہے۔ ایک بندہ اگر چور ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، اگر اللہ نے نہ چاہا تو واپسی کا تو راستہ کیوں نہیں نہ ہے، پھر تو اللہ نے پکڑ کے جہنم کے اندر ڈال دینا ہے۔ ایک بندے نے اگر زنا کیا ہے اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن نہ چاہا تو۔ مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں اللہ تعالیٰ سے پکی توبہ لوں، اور پکی توبہ یہ ہے کہ میں اعتراف جرم کروں۔ اعتراف جرم کیا، اپنی جان قربان کی پکی توبہ لینے کے لیے۔ اس لیے محترم بھائیوں، گناہ پر انسان کو پکی توبہ کرنی چاہیے، کچی توبہ نہیں، پکی توبہ کریں۔ بہرحال واقعہ ہم پڑھ رہے تھے، مائد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مار مار کے رجم کر دیا۔ جب وہاں سے نکلے نا، صحابہ اکرام اپنے اپنی سواریوں پہ سوار تھے، دو لوگوں نے یہ باتیں کرنی شروع کر دی، یہی باتیں بھی اگر توبہ کر لیتا تو ٹھیک تھی، کاہی ضرورت پڑی تھی اعتراف جرم کرنے کی۔ اور آج انہوں نے یہ جملہ بولا، بڑا سخت جملہ بولا کہ آج جانوروں کی طرح پتھر کھا کے مر گیا۔ نہ اعتراف کرتا، توبہ کر لیتا پکی۔ اب یہ باتیں ان دونوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سن لی، آپ خاموش رہے۔ آگے چلتے 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 ایک گدھا جو مرا ہوا تھا، جس کی ٹانگیں اوپر اٹھی ہوئی تھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پاس سے گزرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھی وہ دونوں ادھر آ جاؤ میرے پاس۔ دونوں کو بلا لیا، کہا اپنی سواریوں سے نیچے اترو بھی، سواریوں سے نیچے اتار لیا۔ فرمایا اس گدھے کا گوشت کھاؤ بھی، کہنے کہ اللہ کے رسول گدھا تو ویسے ہی حرام ہے، اور پھر مرا ہوا مردار ہم اس کا کیسے گوشت کھائیں، بدبو آ رہی ہے۔ فرمایا اس گدھے کے گوشت کی تمہیں بدبو آ گئی جو اپنے مسلمان بھائی کے غیبت کرنے کی وجہ سے مردار گوشت کھا رہے تھے، اس کی بدبو نہیں آئی؟ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مرا ہوا انسان ہو، اس کی غیبت کرتا ہے، وہ گویا ایسے ہی ہے جیسے مردار کا گوشت کھا رہا ہے۔ ورنہ جب غیبتیں کرتے ہو تب نہیں پتہ چلتا کہ مردار کا گوشت کھا رہے ہیں۔ اب اگر میں نے حقیقت میں کہا کھاؤ، اب کھاتے نہیں ہو۔ گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سختی سے ڈانٹا ان دونوں کو، سختی سے ڈانٹا کہ تم نے یہ جرم کیوں کیا ہے، اس کی غیبت کیوں کی۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری بات ارشاد فرمائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ انہ الآن لفی انہار الجنہ ینغمس فیہا۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مائد اسلمی اس وقت جنت کی نہروں میں ہے، جنت کی نہروں میں ڈبکیاں لگا رہا ہے۔ ایک بندہ فوت ہو گیا، اللہ نے اسے معاف کر دیا، وہ اللہ کی جنتوں کا مہمان بن گیا، اللہ نے معاف کر دیا، جنت دے دی، اور ہم یہاں بدخوئیاں کر کے غیبتیں کر کے اپنا نامہ اعمال سیاہ کیے جا رہے ہیں۔
اگر کسی نے جرم کیا بھی ہے وہ اللہ کا معاملہ ہے، بندے کا معاملہ ہے، ہمیں غیبت کر کے کیا ملے گا؟ اور ہم نے اپنا نامہ اعمال سیاہ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو عورتوں میں سب سے زیادہ پسند تھی، لیکن اس کے باوجود ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اتنا جملہ بولا تھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ چھوٹے قد والی ہے، فرمایا تو نے ایسا جملہ بولا، یہ جملہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے۔ اور محترم بھائیوں ذرا اس حدیث کے تحت سوچیں، کبھی ہم نے کسی کو لنگڑا کہہ کے، کسی کو لولا کہہ کے، کسی کو اندھا کہہ کے سوچا ہو میں نے گناہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو اتنا بڑا گناہ تصور کر رہے ہیں، فرمایا تیرا یہ گناہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے سمندر کڑوا ہو جائے سارا۔ اور ہم نے کبھی سوچا ہو کسی کو گالی نکال کر کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ ہم تو عام زبان کے اندر 5-7 گالی نکال دیتے ہیں، اور ہم نے کبھی سوچا نہیں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ جب سوچ نہیں پیدا ہوگی، جب احساس نہیں ہوگا، توبہ کیسے کریں گے؟ گناہ ہمارے کیسے معاف ہوں گے؟ اس لیے محترم بھائیوں، آج کل تو کسی کا مذاق اڑانا یہ فیشن بن گیا ہے، بلکہ اب تو جغت بازی باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے۔ کسی کا مذاق اڑانا باقاعدہ ایک فن بن گیا ہے، لاکھوں روپے ماہانہ تنخواہیں ملتی ہیں، ٹی وی چینلوں پر بیٹھے ہیں صبح و شام لوگوں کا مذاق اڑاؤ، کسی کے کان کا مذاق، کسی کے ناک کا مذاق، کسی کے چھوٹے قد کا مذاق، کسی کے کالے رنگ کا مذاق، کسی کے دبلا پتلا ہونے کا مذاق، کسی کے موٹا ہونے کا مذاق، کسی کے چھوٹا ہونے کا مذاق، کسی کے اندھا ہونے کا مذاق، کسی کے لولا ہونے کا مذاق، لاکھوں روپے تنخواہیں مل رہی ہیں۔ آج کل اس چینل کی ریٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے جو مذاق کرتا ہے۔ بڑے بڑے یوٹیوبر، بڑے بڑے ٹک ٹاکر، ویلاگر سارا دن بیٹھے لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں پیسے کمانے کے لیے، جس کو اسلام نے بہت بڑا جرم قرار دیا تھا آج وہ فن بن گیا ہے، لوگ کمائی کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے بچنا تھا، ہم نے اس کو کمائی کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ اور کسی کے سامنے کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے روکے، اور روکنے کا ثواب بیان کیا ہے، فرمایا من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ نار یوم القیامہ، جو بندہ دنیا میں کسی ایک انسان کی عزت کا دفاع کرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ ایک بندے کی عزت کا دفاع اللہ قیامت کے دن بچائے گا جہنم کی آگ سے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں، اگر بولنا بھی چاہیں تو خاموش رہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برائی کو روکنے کی 3 صورتیں ہیں، اپنے ہاتھ سے روکو، زبان سے روکو، اگر طاقت نہ ہو پھر خاموش ہو جاؤ، لیکن اگر طاقت ہو روکنے کی پھر تو انسان کو روکنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم نے اس کو فن بنا لیا ہے، مذاق اڑانا، جغت بازی کرنا، یہ آج کل فن چل رہا ہے، لیکن اس پر بڑی سخت وعید ہے۔ اور پھر ایک مشہور حدیث ہے، اس کے تحت اگر ہم بات سمجھیں، مثال دے کر ایک بات سمجھاتا ہوں، کوئی بھی شخصیت ہے مشہور، کوئی بھی لگا لیں آپ، کوئی بھی شخصیت ہے جو مشہور ہے، اس کے بارے میں کسی نے الزام لگایا، مثال کے طور پر الزام لگا دیا، تہمت لگا دی، اس کا مذاق اڑا دیا، گدھے کی تصویر کے ساتھ اس کی تصویر لگا دی، لگا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی۔ بعض اوقات وہ تصویر، وہ الزام لاکھوں لوگ آگے پھیلاتے ہیں، بعض اوقات کروڑوں لوگ آگے پھیلاتے ہیں، یعنی اس جرم میں اب کروڑوں لوگ شامل ہو گئے۔ اب یہی بندہ
جس کے بارے میں الزام لگا ہے کل قیامت کا دن ہو، اللہ کے حضور پیش ہو جائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے تحت یہ بندہ کہے گا اے اللہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، ان کروڑوں لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا، مجھے بدلہ چاہیے۔ قد قذف ھذا، اے اللہ انہوں نے مجھ پر تہمت لگائی، قد شتم ھذا، اے اللہ انہوں نے مجھے گالی نکالی، مجھے بدلہ چاہیے۔ اب کروڑوں لوگ گالی نکالنے والے ہیں، سوشل میڈیا کے تحت کروڑوں لوگ الزام لگانے والے ہیں، اب بدلہ کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ حدیث کہتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہے گا جنہوں نے الزام لگایا ہے یا جنہوں نے گالی نکالی ہے ان کی نیکیاں لو اور اس کو دے دو جس پر انہوں نے الزام لگایا ہے۔ جس کے پاس نیکیاں ہوں گی اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، اور جس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی اللہ فرشتوں کو حکم دے گا جس پر الزام لگایا ہے اس کے گناہ لو اور ان سارے کو سر پہ ڈال دو۔ جب ایک بندے کے گناہ لاکھوں لوگوں میں چلے جائیں گے اور لاکھوں لوگوں کی نیکیاں بندے کو مل جائیں گی، بندہ تو جنت میں چلا گیا۔ اور ہم نے کیا کمایا؟ الزام لگانے والوں نے کیا کمایا؟ اپنا نامہ اعمال ہی سیاہ کیا ہے۔ اور یہ چھوٹے لیول سے لے کر اوپر تک آج کل الزام تراشی ویسے ہی عام ہو گئی ہے، کسی کو کوئی معافی نہیں ہے۔ آپ جس میں مرضی الزام لگا دیں، جو مرضی کرے، ہر بندہ آگے چلاتا ہے بس اس کو۔ ہم ذرا بھی سوچتے نہیں ہیں یہ ایک جرم ہے، شرعی جرم ہے، کل قیامت کے دن نیکیوں کی صورت میں بدلہ دینا پڑے گا۔ ہم اس بارے میں نہیں سوچتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا سخت فرمان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ کسی پر الزام لگاتا ہے، کسی کی عزت اچھالتا ہے، اگر وہ بندہ اپنے اس الزام میں عزت اچھالنے میں جھوٹا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اس گڑھے میں پھینکے گا جہاں جہنمیوں کا خون ہوگا، پیپ ہوگی، کچلو ہوگا۔ اتنے سخت احکامات ہیں، میں حدیثیں پڑھ رہا تھا حیران ہو رہا تھا، اسلام اتنا سخت ہے اور ہم نے اس کو کاروبار بنایا ہوا ہے۔ اسلام اتنا سخت ہے اس معاملے میں۔ اب تو ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہو چکی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے، اب سچ اور جھوٹ کا معیار ہی ختم ہو گیا ہے۔ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کسی کو کوئی مطلب نہیں ہے، بس جس کا نیٹ ورک مضبوط ہے وہ سچا ہے، جس بیچارے کا نیٹ ورک کمزور ہے وہ جھوٹا ہے۔ آپ کسی پر الزام لگا دیں، الزام لگا کے یا اس کا مذاق اڑا دیں، آج کل لوگ مذاق بھی کرتے ہیں نا، کسی کی جانور کی تصویر لگا کے کسی آدمی کی تصویر لگا دی، آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، کسی پر الزام لگایا، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، آپ کا نیٹ ورک مضبوط ہے، لاکھوں کروڑوں لوگوں میں وہ الزام پہنچ گیا، وہ بیچارہ اپنی صفائی دیتا رہ گیا، لیکن اس کا نیٹ ورک نہیں ہے، اس کی صفائی ہزاروں تک پہنچی، کروڑوں لوگوں نے مان لیا کہ یہ بندہ گندا ہے۔ وہ ہمارے ایک استاد ہوتے تھے، انہوں نے ہمیں ایک مثال دے کر یہ بات سمجھائی تھی۔ وہ یورپی ممالکوں کی بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک سفید داڑھی والا بزرگ بابا، وہ ایک لڑکی کے پیچھے ہے اور لڑکی نے مغربی لباس پہنا ہوا ہے۔ کہتے میں نے دیکھا شکل و صورت سے مسلمان معلوم ہو رہا تھا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا بابا جی آپ کی عمر کیا ہے، آپ کے کام کیا ہے؟ وہ کہنے لگا یہ جو آپ میرے کام دیکھ رہے ہیں نا، حقیقت اس کے الٹ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ جو لڑکی ہے نا یہ میری بیٹی ہے، اور میں اسے سمجھا رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، یہ لباس ہمیں زیب نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تحقیق ہی نہیں کرتے، ہم ضرورت محسوس نہیں کرتے تحقیق کرنے کی، جو بات آئی جیسے آئی آگے پھیلا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے پھیلا دے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وضاحت کرنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اور اگر وضاحت کر بھی لی اس بیچارے کی وضاحت تو چند لوگوں تک جائے گی، جو الزام لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا وہ، اور تصویریں نکالنے والوں نے تو تصویریں کھینچ لینی ہے، ایک بزرگ ہے ایک لڑکی کے پیچھے ہے بس ٹھیک ہے، حقیقت کا کسی کو نہیں پتہ۔
اس لیے محترم بھائیوں، کسی پر الزام لگا کے، کسی کا مذاق اڑا کے، کسی پر تہمت لگا کے، کسی کو برا بھلا کہہ کے، کسی کو گالی نکال کے ہم اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں، اور ان نامہ اعمال جو ہم اپنے نامہ اعمال سیاہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن ہم اپنی نیکیوں کی صورت میں اس کو بدلا دیں گے۔ اس لیے محترم بھائیوں، اسلام ہمیں عزتوں کا دفاع کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عزتوں کا دفاع کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جو بندہ کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ جو بندہ کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک حدیث میں ہے، جو بندہ کسی کی عزت کا دفاع کرتا ہے، اللہ کل قیامت کے دن ایک فرشتہ مقرر کرے گا جو اسے جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہم نے دوسروں کی عزتوں کا دفاع کرنا ہے۔ اگر دفاع نہیں کر سکتے، اگر دفاع کرنے کی طاقت ہے دفاع کریں، اگر طاقت نہیں ہے تو کم از کم خاموش ہو جائیں۔ یہ سوشل میڈیا کا ایک پروپیگنڈا ہے، یہ ایک جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ جس طرح میں نے شروع میں بتلایا ہے، اللہ نے مومن کی عزت کو، مسلمان کی عزت کو کعبے کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے۔ جس طرح ہم کعبے کا احترام کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں مسلمانوں کا، مومنوں کا احترام کرنا ہے۔ احترام کریں گے، آپ کسی کا کریں، آپ کا احترام ہوگا۔ کسی کی آپ عزت بچائیں، آپ کی عزت بچ جائے گی۔ آپ کسی کی عزت اچھالیں گے، آپ کی بھی عزت نہیں رہے گی۔ اس لیے اس اخلاقی برائی سے باہر نکلیں۔ یہ اخلاقی برائی آہستہ آہستہ ہمیں تباہی کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیوں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں، حماس کے لیڈر اسماعیل ہنیہ، ان کی بڑے ہی ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا ہے۔ دیکھیے، یہ اس وقت امت مسلمہ کا اور خاص طور پہ فلسطینیوں کا ایک بہت بڑا غم ہے، ایک بہت بڑا درد ہے۔ سچی بات ہے، اتنی تکلیف ہوئی ہے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے جسم کا اعضاء کٹ جائے تو بندے سارے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ تکلیف کے اندر ہے، درد کے اندر ہے، اور جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا، ان ظالموں نے ہمیں آپس میں لڑایا ہوا ہے۔ ہم صبح سے لے کر شام تک یہ تیرا لیڈر، یہ میرا لیڈر، یہ تیرے میرے لیڈر کے چکروں میں رہتے ہیں، اور وہ ظالم لوگ امت مسلمہ کو ایک طرف سے کاٹ رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں۔ ہمیں آپس کی لڑائیوں میں الجھا کر امت مسلمہ کو کاٹی جا رہے ہیں۔ اب تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے لیڈروں کو شہید کر رہے ہیں۔ ایران مسلمانوں کا ہی ملک ہے نا، تو ہمارے گھروں میں گھس کر ہمارے لیڈروں کو شہید کر رہے ہیں، اور ہم صبح سے لے کر شام تک یہ تیرا لیڈر، یہ میرا لیڈر، یہ تیری پسند ہے، یہ میری پسند ہے۔ ہم کو ان لوگوں نے ان چکروں میں لگا دیا ہے۔ ہم نے اپنی قوت جو ہے وہ کافروں کے خلاف استعمال کرنی تھی، ہم اپنے ہی خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں، ہماری اس آپس کی لڑائی کی وجہ سے اللہ نے جہاد جیسی عظیم نعمت ہم سے اٹھا لی ہے، ہم مسلمانوں سے اٹھا لی ہے۔ دیکھو، وہ لیلۃ القدر والی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لیلۃ القدر کی رات بتلا دی تھی۔ آپ کو پتہ چل گیا کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ آپ باہر نکلے کہ میں مسلمانوں کو بتلاؤں، راستے میں دو لوگ آپس کے اندر جھگڑا کر رہے تھے۔ اس جھگڑے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں بھول گیا، یعنی اللہ نے وہ نعمت اٹھا لی دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے۔ اور آج امت مسلمہ کی اکثریت جہاد نہیں کرتی الا ماشاء اللہ۔ تو اگر جہاد ہو تو اس جیسی پھر دہشت گردی نہیں ہوتی۔ تو ایک تو یہ درد ہے ہمیں، دوسرا ہم مسلمان ہیں، ہم تو آپس کے اندر الجھے ہوئے، ہم کر کیا سکتے ہیں؟
تو بہرحال آج جمعے کی نماز کے بعد ہم اسماعیل ہانیہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کریں گے۔ تمام دوست احباب یہ غائبانہ نماز جنازہ ضرور ادا کریں۔ ایک بہت بڑی شہادت ہے، یہ کوئی چھوٹی شہادت نہیں ہے۔ اسماعیل ہانیہ ان شہداء میں سے ایک ہے جنہوں نے اپنی شہادت سے پہلے اپنے خاندان کے 60 سے زیادہ افراد کو شہید کروایا۔ صرف اکیلی شہادت نہیں ہے، 60 افراد ان کے خاندان کے ان سے پہلے شہید ہو چکے ہیں اور پھر اپنی جان بھی دے دیا انہوں نے۔ یہ بہت بڑی شہادت ہے، اس لیے تمام احباب نماز کے بعد ان کی غائبانہ نماز جنازہ ضرور ادا کر کے جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔